موت کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے ابھی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، روایتیں بیان کی ہیں، کچھ آپ نے بیدری پھول دیے. آپ کی بات درست ہے کہ اب جب منزل ہے تو وہ آگے کی منزل ہے، لیکن آخر اس کے بھی تو کوئی اسباب ہوں گے نا بابا، کہ آخر وہ آگے کی منزل جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اس منزل کا یقین منزل یعنی موت کو پانے کے بھی اسباب یہ پوچھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آگے کی یہی منزل ہے، ایک ہی منزل ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسا بھی ہم نے ابھی شعر بھی سنا کہ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا. کیا کیا ستایا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بڑھاپے نے کیا کیا ستایا، آپ انہی سے کو پوچھو تو بتائیں گے کہ کیا کیا ستایا. آگے لکھا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا. اب آگے کی جو منزل ہے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ آدمی بوڑھے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے بعض اوقات کہ یار اب تو قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں، لیکن اس کی جو تیاری کرنے کی جو بات ہے یا اس سمت ہے، اور اب یہ دنیا سے دل اکھڑ جائے، دنیا سے دل ٹوٹ جائے، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، لیکن وہ جو دنیا سے بیزاری قسم کی جو طبیعت ہوتی ہے نا وہ نہیں پاتے، تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اب اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ شروع سے ہی وہ نیکیوں کا ذہن نہ تھا، اور اب یہ کہ وہ دل جو ہے وہ سخت ہو گیا. جیسے کہ ایک روایت میں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ بنتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل کو وہ گھیر لیتی ہے سیاہی اس کے، پھر اس پر بعض اوقات نصیحت جو اثر نہیں کرتی. تو اس لیے وہ شروع سے ہی اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. جیسے کہ بیماریوں کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر جوانی سے ہی چکناٹ، میدا اور مٹھاس سے پرہیزی کرے نا اور یہ چیزیں کم کھائے تو بڑھاپا سکون سے گزرے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جوانی میں پیزے پراٹھے کھاتے ہیں، پھر بیچارے بڑھاپے میں جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں بلکہ خود جوان جو ہیں وہ بیچارے پھول کے بم بن جاتے ہیں اور بڈھوں سے بیچارے بدتر ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پوزیشن. تو کھانے پینے میں جس طرح احتیاط کرنے سے جسم توانا رہے گا، بڑھاپے میں سہولت رہے گی، پھرتی رہے گی، مختلف دردوں میں کمی رہے گی، اسی طرح اگر جوانی سے ہی اگر اعمال درست رکھے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے بہتری رہے گی. اب جیسا کہ منقول ہے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو ایھا الولد وہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں مکتبۃ المدینہ سے شائع کیا، مختصر سا رسالہ ہے. تو یہ بہت پیارا رسالہ ہے، اس کو تو سبھی کو پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ گھول کے پی لینا چاہیے. وہ گھول کر پی لینا، یہ مہارت نرس کر رہا ہوں کہ اس کو رٹ لینا چاہیے، اتنا پیارا ہے. تو اس میں لکھا ہے، یعنی ایک روایت لکھی ہے، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی حسرت طویل ہو جائے. اور جس کی عمر 40 سے زیادہ ہو جائے، 40 سال سے زیادہ ہو جائے، اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں، تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس روایت کا ایک ایک حرف جو ہے یہ کتنا عبرتناک ہے. دیکھیے میرے پاس ہے یہ کتاب، یہ صفحہ 9 سے شروع ہو کر صفحہ 10 پر یہ ختم ہوتی روایت، عربی متن بھی دیا ہوا ہے، اور اس کتاب کی ضخامت بھی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 64 پیج کی ہے. تو اس کو ضرور حاصل کریں. یہ 15 روپیہ دیا ہوگا اس کا، اور کتنا ہوگا لیکن اس سے بھی شاید کم ہو. تو اس کو حاصل کر کے اس کو پڑھیے، اور پڑھیں بھی بلکہ اس کو بانٹیں بھی. بہت پیاری کتاب ہے، بہت مختصر ہے، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور معلومات کا ڈھیر خزانہ، عبرت کا انبار آپ کے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ.
تو دیکھا نا 40 سال، یعنی کہ 40 سال کی عمر، 40 سال سے زیادہ ہو گیا اور اب بھی اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہیں ہیں، تو امام غزالی نقل کر رہے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس عمر میں بھی نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے، زبان کی احتیاطیں نہیں ہوتی، غفلت بے انتہا ہوتی ہے، گالیاں زبان سے جاری ہوتی ہیں، غیبتوں چغلیوں کا بازار گرم ہوتا ہے، بات بات پر خاندان والوں کے خلاف زہر اگلنے کی عادت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بعض اوقات بڑا ناگفتہ بے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، عموماً غصہ بھی آتا ہے، جو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن غصہ آنا یہ بری بات نہیں ہے نا، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، بلکہ غصہ ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے، ان مانو کر کہ غصہ آیا اس کو ضبط کر رہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملے گا، غصہ نافذ نہ کرے، کہ جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ اب غصے میں کسی کو بلا اجازت شرعی بری طرح جھاڑ دیا آپ نے، دل آزاری تو ہوئی نا اس کی، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی ہو، لیکن بلا اجازت شرعی آپ نے اس کو جھاڑا تو اس کی دل آزاری ہوئی اور آپ کے لیے جہنم کی حقداری ہوئی، اور اب تو قبر کی منزل ہے، اب کیا ہے؟ میں تو اپنی مطلب یعنی کہ لڑک پن سے یا جوانی سے ہی بڑی ان بوڑھوں پر دیکھ دیکھ کر مجھے حسرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی تک یار ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی بیچاروں کو، کہ ان کی کھالیں لٹک، میں دیکھیں بوڑھے کھالیں لٹک جاتی ہیں، کھال لٹک جاتے ہیں لیکن گھس گھس کے شیو بناتے ہیں، پھر بھی داڑھی منڈاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ قبر میں کیا کام آئے گا۔ حالانکہ داڑھی جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی بھی ولی داڑھی منڈا نہیں ہوا، کوئی بھی صحابی داڑھی منڈے نہیں تھے، سب اہل بیت جو کربلا میں تھے سب داڑھی والے تھے، میرے غوث پاک داڑھی والے تھے، خواجہ غریب نواز داڑھی والے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر داڑھی والے تھے، اے حنفی کہلانے والوں امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی والے تھے، میرے آقا امام احمد رضا خان داڑھی والے تھے، سیدی قطب مدینہ داڑھی والے تھے، علماء کرام داڑھی والے ہوتے، آپ نہیں دیکھتے یار، آپ کی مسجد کے امام صاحب داڑھی والے ہوتے، داڑھی والا نہ ہو تو آپ امامت اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی کترا ہوگا، تو آخر آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ جب یہ سب بھی رکھ رہے ہیں داڑھی، جن کی جو اقسام میں نے آپ کو بتائی وہ سب یعنی کوالٹیاں ہیں، دیکھو انبیاء علیہ السلام کی کوالٹی سپر کوالٹی، سب سے بڑھیا کوالٹی، اور ان سب سے بڑھیا کوالٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب داڑھی والے ہیں، سب کے چہروں پر داڑھی مبارک جگمگا رہی ہے، صحابہ کرام کیسی ان کی عمدہ کوالٹی ہے، سب داڑھی والے، کسی نے بھی داڑھی نہیں منڈائی، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس عمر میں بھی جاتے جاتے بھی داڑھی نہیں رکھ رہے، اب تو بالکل ہے نا کہ اب آپ اپنے من کو مناؤ کہ میرے بال تو وہ ویادھیوں سے اور ٹینشنوں سے سفید ہو گئے، ویسے میری عمر زیادہ نہیں ہے تو معاف کیجئے، وہ فکر عمر کو کھا جاتی ہے، آپ نے نہیں سنا؟ غم بھی تو عمر کو کھاتا ہے، تو یوں بھی آپ یعنی سفید بال اگر ٹینشن سے ہوگا تو ٹینشن بھی آپ کی عمر کو کھا جائے گا، آپ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر جوان بھی خوش فہمی میں نہ رہے، جوان اموات زیادہ ہوتی ہیں، جوان زیادہ مرتے ہیں، تو کوئی بوڑھا ہوتا ہے، آپ کے خاندان میں دیکھ لو، آپ کے محلے میں دیکھ لو، آپ مردم شماری کر لو، بڈھے کتنے گنتی کے تو ہوتے ہیں، یہ تو آج پاکستان بھر سے یہاں جمع ہو گئے ہیں، تھوڑے سے تو بوڑھے ہیں، جمعرات کو کتنے ہم جمع کر لیتے ہیں، نوجوان ہزاروں ہوتے ہیں، تو یہ ملک کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے بوڑھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ 1000 2000 آئے ہوں گے، یہ بھی مبالغہ کر رہا ہوں میں، اتنے بھی نہیں ہوں گے، تو معاشرے میں بوڑھے کم ہیں، جوان زیادہ ہے، سب سمجھتے ہیں، اور پھر یہ کہ بوڑھاپا جو ہے نا وہ 1000 بیماریاں، ایک بوڑھاپا 1000 بیماریاں،
बूढ़ा बगैर बीमारी के मरीज होता है। जी हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, चलते हैं तो सांस फूलता है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी नहीं उतर सकते, तो ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, थोड़ी देर में पेशाब आ जाता है तो करके वो न सोते हैं न सोने देते हैं, सारी कौम बेजार। आपने 10-10, 15-15 बच्चे पाले, लेकिन आप जब बूढ़े होंगे तो पता चलेगा कि ये एक बुढ़े को संभाल सकती है कि नहीं। 15 बच्चे नहीं संभाल सकते। ये बहुत सौ का तजुर्बा होगा कि वो अगर बूढ़ा ज्यादा ट्रीटमेंट करता है तो साइड में डाल देते हैं उसको, चुपचाप पड़े रहो अब्बा, अब हमको और भी काम करने होते हैं, जब देखो आप टर 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 लगे रहते हैं। ये जवाब देती है आज की औलाद। गो ये गलत करती है, अपने माँ बाप की दिल आजारी करती है, बिल्कुल रॉन्ग, गलत। मैं इनकी पजीरा ही नहीं कर रहा, हौसला नहीं कर रहा, ये अपने आप को जहन्नम का हकदार बना रहे। लेकिन मैं आज के मुआशरे की अक्कासी कर रहा हूं। क्या आपको पता नहीं है कि बाहर मुल्कों में तो ओल्ड होम्स बने हुए हैं बाकायदा। बूढ़े का इस दुनिया में कोई मतलब मकाम नहीं है। ये तो हमारे मुल्क में अभी थोड़ा बहुत मकाम है, बाकी बाहर आप चले जाओ, इस्लामी मुल्कों में चले जाओ, बाहर बड़े बड़े ओल्ड होम्स आपको नजर आएंगे। बुढ़े को उठा के उधर गाड़ देते हैं, तू रिटायर है, अब तेरा काम मुआशरे में नहीं है। ना आप शादियों में जा सकेंगे, ना तकरीबों में जा सकेंगे, ना कोई सैरो तफरी कर सकते। आप पड़े पड़े आपको दिन गिनने कि अब कब मौत आए, चाहे ईद आ जाए, चाहे बारात आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके बेटे आपसे मिलने ना आए तो आए, बाकी नहीं। ये अपने बाल बच्चों में मसरूफ, इनको टेम नहीं है। और अब माजरत के साथ हमारे मुल्क में भी ओल्ड होम्स हैं। हाँ, मैं एक बहुत पहले, बहुत साल हो गए, किसी ओल्ड होम में जाने का मुझे मौका मिला था। है कम है लेकिन है, बाबुल मदीना में भी है। एक बुढ़िया बेचारी, बिल्कुल बिल्कुल यानी कि घाघ बुढ़िया, वो अपनी तकलीफ की वजह से या पता नहीं क्या थी उसकी पोजीशन, कि वो चारपाई भी ऐसी थी झोल वाली कि उसमें बेचारी फंस जाती थी और फिर चिल्लाती थी। तो वो जो बॉय था, वार्ड बॉय या जो भी खिदमत का लड़का था, वो बड़ा मतलब बद अखलाक था, तो वो उसको झाड़ता। फिर मैंने देखा कि वो बुढ़िया बेचारी, वो बेकरारी में, बेताबी में, वो चारपाई से आधा जिस्म उसका गिर पड़ा, कुछ उसको तकलीफ थी। यकीन माने उस वक्त मेरे को दिल जला उस लड़के पर, मैं क्या बोलूं आपको। उसने उस ऐसा झाड़ा उस बुढ़िया को, बेचारी को, कि तो सीधी रहती नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या उस गरीब को उसने बकवास की। तो ये ओल्ड होम हमारे, ये मैं बाबुल मदीना के ओल्ड होम की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में भी ओल्ड होम है, हो सकता दीगर शहर में भी हो ओल्ड होम। तो बूढ़े, उधर बूढ़ों की दास्तान आप सुनो, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि मेरा बेटा इतना कमाता है, वो फुला विला उसका क्लिफ्टन में विला है, तो फुला जगह इसका कारोबार है, तो फुला फुला मुल्क में, लेकिन मुझे पूछने भी नहीं आता। ये कभी साल 6 महीने में फोन कर लेता है, कोई टेम नहीं है, मसरूफ होता है। मैं इधर बस पड़ा हूं, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। ये हमारे यहाँ भी शुरू हो चुका है। मगरबी ममालिक में तो आम इसका रवाज है कि बूढ़ा नहीं, बूढ़े का बाइकाट। तो आप इस उम्र में पहुंच गए, मौत तो आते आएगी। पहले से ये आजमाइशें जो वो फन फैलाए डसने के लिए, आप वो जगह तलाश कर रही है, मौका तलाश कर रही है, कब डसूं इस बुढ़े को, उठाकर डालूं ओल्ड होम में, या मतलब ये। तो इसमें कुछ बूढ़ों को भी अपने आप को संभालना होता है। देखो, जिसको वो बोलते हैं ना, मजबूरी हो तो गधे को भी बाप बोलना पड़ता है और बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बाज बूढ़े बर्दाश्त नहीं करते। मैंने बूढ़े देखे हैं, बुढ़ियां देखी हैं, जिनको औलाद ने घरों से निकाल दिया है, मेरे पास आए बेचारे फरियादें लेकर, ये भी देखे। तो ये बेचारे, इनकी जबान रहती नहीं है। भले ये दुरुस्त नहीं हो अपनी जगह पर, लेकिन अब चूंकि वो अभी वो इख्तिदार आपके बेटे के हाथ में है, इख्तिदार आपकी बहू के हाथ में है, तो इसलिए सास को भी चाहिए, ससुर को भी चाहिए, बुढ़िया को भी चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए कि लगाम डाले। अब टर करोगे तो ये भी उठा के फेंक देंगे, आपको निकाल देंगे, निकाल देते हैं आजकल। गलत करते हैं, 420% गलत करते हैं, लेकिन ये गलत कर गुजरते हैं, आप दर बदर की ठोकरों पे आ जाओगे। तो इसलिए अपने आप को संभालो, अपनी आखिरत की बेहतरी करो, अपनी दुनिया की बेहतरी करो, खाने पीने में एहतियातें करो, बोलने में तो जबान हो सके तो काट के फेंक दो,
نہ یہ رے بانس نہ بجے بانسری. یہ مبالغہ کہ زبان کو کاٹ کے پھینکنا شرم جائز نہیں ہے, گناہ ہے. میں آپ کو مبالغہ ہے نا, بولنا چھوڑ دو. بولنا ہے اللہ اللہ کرو, کلمہ پڑھو, درود پاک پڑھو. آپ اپنی اولاد کو نصیحت بھی کرو گے تو بعض اوقات آپ سمجھتے ہو نصیحت کرتے ہو, اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ میرے کو طنز کرتا ہے, میرے کو ڈانٹتا ہے, جب دیکھو میرے کو ٹک 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 کرتا رہتا ہے. شادی کے بعد بیٹا جو ہے نا آدھا ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور پھر ماں باپ ٹر ٹر کرتے ہیں تو پھر پورا ہاتھ سے نکل جاتا ہے, بیوی کو لے کر الگ رہ جاتا ہے. یہ آپ کو اس کا بہت سو تجربہ ہوگا. یہ آپ اپنے اوپر غور کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں تاکہ بیٹا کم از کم آپ کو کندھا دینے کے لیے تو آئے, ورنہ کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئے گا. اور آپ کو قبر میں اتارے کوئی آپ کے لیے مطلب پیچھے کوئی اصالہ ثواب کی ترکیب تو کرے یار, ورنہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1200 ٹوکن تقسیم ہو چکے ہیں اور باہر لائن میں مارا ماری ہے, تقریباً 3 سے 4 ہزار لائن میں. دیکھیے میں نے اعلان کیا تھا کہ 11 بجے تک ٹوکن بٹیں گے, کسی کو یاد ہے؟ 11 بجے کا اعلان کیا تھا نا, دیکھو ماشاءاللہ یاد ہے. ٹوکن بانٹنا بالکل بند کر دیں, یہ آپ نے غیر قانونی بانٹے ہیں ابھی تک. میں نے 11 بجے کا اعلان کیا تھا, مجھے خطرہ تھا کہ یار یہ مطلب تو ابھی یہ سنیں گے نہیں, تو ابھی یہ 3000 ہیں, 4000 ہیں, 12000 ہیں, سب فیضان مدینہ میں کچھ جگہ سائڈوں پہ نظر آ رہی ہے, یہاں کر بیٹھ جائیے یا جہاں بیٹھے وہیں سے یہ سنیے. آپ کو ملاقات کے لیے میں نے نہیں بلایا, میں نے مدنی پھول دینے کے لیے بلایا ہے. یہ ملاقات کا اعلان میری حکمت عملی تھی جو اچانک مجھے سوجی. میں تو مشورہ بھی کسی سے نہیں کیا, میں نے ملاقات کا اعلان داغ دیا. میں نے کہا شاید اس بہانے سے بہت سارے آ جائیں گے, کہ مجھے پتا ہے کہ ملاقات کا حلقہ یہ ہمارا سب سے مقبول عام حلقہ ہے, کہ اللہ نے عزت دی ہے, تو اپنی عزت سے میں نے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مطلب ہم برادری, میری برادری, ہاں میں بھی بڈھا ہوں, سمجھے, میں بھی 60 کے آس پاس کا ہوں. اب بالکل یہ نہ کہ مایوس نہ ہو, لیکن ہر ایک بڈھا اپنا کوئی ہنسمکھ بڈھا ہوتا ہے, کوئی منہ پھلا کر بیٹھنے والا بڈھا ہوتا ہے. تو اپنے اپنا نصیب ہوتا ہے. تو میں ذرا وہ دنیا سے مختلف بڈھا ہوں. تو الحمدللہ مجھے بڈھے سے ملنے کے لیے کیا جوان کیا بڈھے سب مطلب ہے کہ وہ شوق رکھتے ہیں. تو میں ڈرتا بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی عزت سے محروم نہ فرمائے. دنیا میں اس نے وہ عزت دی ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم یا صدر بھی کسی ملک کا خوش فہمی ہو تو ہوتا رہے. الحمدللہ مجھے ان سب سے زیادہ عزت اللہ نے عطا کی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ میری اس عزت کو عارضی نہ فرمائے, مجھے آخرت کی عزت سے بھی اللہ تعالیٰ نواز دے, اور مجھے تکبر سے میں سے بچائے. وہ تو بات پر بات نکلی تو میں نے عرض کیا, یہ کہنے کی بات نہیں ہے, آپ کی محبت ہے جبھی تو کوئی ادھر سے بھائی ایر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے بھائی ایر آ رہا ہے, کوئی ٹرین میں آیا, کوئی کل آیا, کوئی پرسوں آیا, کوئی شام کو آیا. پھر بابو المدینہ والے تو ابھی شاید کئی آ گئے ہوں گے, کئی سوچ رہے ہوں گے آرام سے جائیں گے, ملاقات تو دیر سے ہوگی تو پتہ چلے گا ان کو. تو پھر وہ شاید اب مدنی چینل کے ذریعے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اب ملاقات بند ہے, ٹوکن کسی کو نہیں دینے. یہ 1200 سے بھی کیسے ملوں گا میں یار اتنوں سے. پھر یہ بابے ہیں, یہ تھوڑی کوئی نوجوانوں کی طرح وہ کھسک جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا وہ بیچارے بولیں گے, اور جب یہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو بات بنے گی نہیں, وہ رات ختم ہو جائے گی. ابھی تو مدنی پھول تو ابھی شروع ہوئے. اصل مقصد تو مدنی پھول دینا تھا. ملاقات تو ایک ثانوی مطلب چیز تھی کہ ملاقات ہونی چاہیے, کار ثواب ہے, اچھی نیت ہو تو, لیکن وہ علم دین کی فضیلت تو یقیناً زیادہ ہے. ویسے تو آپ لوگ مطلب یعنی کہ ہاتھ میں آتے نہیں, میرے آج بڑی مشکل سے آئے ہو تو کچھ میں دوں گا تو صحیح نا مدنی پھول. آپ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری کے لیے مدنی پھول لیتے چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ ٹوکن بند 11 بجے تک اپنا اعلان تھا, ہم اپنی جگہ غلط نہیں ہیں. آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہم انشاءاللہ پھر آپ حوصلہ افزائی کرو گے تو آئندہ پھر 10 بجے تک رکھیں گے, اور کیا وہ ٹوکن یا 9 بجے تک رکھیں گے, دیکھ لیں گے جیسی پوزیشن. دوبارہ آپ بھی آسانی سے آؤ گے نہیں, پھر شاید وہ دوسرے جوان بوڑھے ہو چکے ہوں گے, شاید اس وقت اب وہ دوبارہ بار تو ہوتا نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ باپا, ایک آپ نے اتنے سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, ایک مدنی پھول ہم لینا چاہتے ہیں.
وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو بوڑھا کہتے ہیں لیکن آپ بوڑھے نظر نہیں آتے، اس میں کیا راز ہے؟ آپ کا حسن نظر ہے، سارے تو بال سفید ہو گئے، تقریباً سارے سفید ہیں، اور وعلیکم السلام، سارے بال تو تقریباً سفید ہیں میرے، وہ لال کر لیے میں نے، تو یوں شاید یوں شبہ ہوتا ہوگا کہ میں جوان ہوں، تو بوڑھا ہوں بھائی، تو اندر سے سفیدی جھانکتی ہے۔ کیمرے والے نے مزید مطلب یعنی کہ میری بات کی تائید کر دی، دیکھیں میری بہوؤں، آپ بہو دیکھو نا، میری بہو میں بھی کوئی سفید بال ہے، اب تو بہویں بھی سفید ہونے لگی ہیں، تو بڑھاپے کی انتہا۔ ادھر کوئی خود کو بوڑھا مانتا نہیں ہے اور آپ اپنا بوڑھا ثابت کرے ہوئے لگے ہوئے ہو۔ نہیں تو یہ بوڑھا نہ مانتے ہو تو اتنے آ نہیں پڑتے آپ، نہیں یوں نہیں مانتے نا بابا۔ نہیں تو اچھا آپ نے کتنے کو کہا ہوگا کہ آئی صاحب ٹائم ٹائم پورا ہو رہا ہے، نہیں ابھی تو میرے کو بہت جینا ہے، ابھی تو میرے کو بہت جینا ہے، ابھی تو میں کہاں بوڑھا ہوا ہوں، ایسا آپ کو ملتے نہیں ملتے؟ ہاں نہیں ملتے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ 70 سال کے آس پاس ہوں گے، تو مدینہ شریف جا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے آقا سے جنت البقیع مانگ لینا، تو انہوں نے بولا میں نے کہا تم بھی وہاں جا کے پاسپورٹ پھاڑ دینا، جب مدینہ جا کر بقی ہی لے لی تو پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں نے خوش طبعی میں کہا کہ آپ بھی جا کر پاسپورٹ پھاڑ دینا وہاں، تو ایسے سیریس ہوئے کہ اپنی جیسے کہ بول کے پھنس گئے تھے۔ تو یوں مطلب 70 سال کے بوڑھے کو بھی جنت البقیع اوکے نہیں تھی، مطلب ابھی تو جینا ہے، مطلب 70 سال کے بعد کیا ہے یار۔ اب مطلب پھر بستر ہے، پھر یوں بھی بولتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، تو لمبی عمر میں یہ خطرہ ہے کسی کا محتاج ہونے کا، پھر سب بستر پر ہوتا ہے، پھر جو وہ قوم پریشان ہوتی ہے نا، گھر کے افراد وہی سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، جان بھی سلامت رکھے، کسی کا ہم کو محتاج نہ کرے۔ تو بہرحال میں ہوں تو مطلب بوڑھا، میں خامہ کا جوانی کے سپنے دیکھوں یار، یا یہ جو بوڑھے ہیں یہ بیچارے خامہ کا اپنے خوش فہمی میں رہے کہ جوان اب یہ کرسیوں میں چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ لڑکے لگتے ہیں آپ کو؟ بیچارے مطلب بوڑھے ریٹائر بالکل، کمر یہ وہ سب جواب دے گئی، تو اب وہ کرسی پہ تشریف، اور میں نے کتنا ان کو سمجھایا، لیکن کوئی ایک آدھی اترا ہوگا کرسی سے، شاید اترنے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوگی، یا کچھ اترے کرسی سے، ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو ایک بھی نہیں ہاتھ اٹھا رہا کہ ہم کرسی سے اترے، تو سب کے سب وہ ٹھاٹ سے، اچھا دو نے ہاتھ اٹھائے کرسی سے اترے، باقی میں نے کتنی بار ترغیب دی ان کو، مدینے کا لالچ دیا، مکے کا لالچ دیا، لیکن یہ مطلب تجربہ کار ہوتے نا کہ ہم کو آٹی دیتا ہے، ہم بھی والا کوئی اس کی بات مان لیں گے اور کرسی چھوڑیں گے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، میں تو آپ کو مکے مدینے سے بڑھ کر کوئی لالچ تھا نہیں جو میں آپ کو دیتا، نہیں تو یہ سارے مجبور ہوں گے بیچارے، ان کو تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے۔ یہ ہے بابا کئی ایسے بڑی عمر کے اور عمر رسیدہ قسم کے میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں کو جو بالکل نیچے ہیں، بعض اوپر ہیں، تو یہ واقعی ہوگا کہ جو نہیں بیٹھ سکتے ہوں گے بیچارے، تو نہیں ان کو تکلیف ہوگی، ان کو بیچاروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، آمین آمین۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اتر بھی آئے کہ اب تکلیف تھوڑی دور ہو گئی، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، بھائی یہ ڈر ہوتا ہے نا کرسی پر کوئی اور قبضہ کر لے گا، کرسی کے لیے تو 60 ماری رہتی ہے، مارا ماری رہتی ہے، کرسی نے تو کیسے کہتے گل کھلائے دنیا کو، ویسے کرسی خالی ہو تو قبضہ ہو ہی جاتا ہے، ہاں یار وہ کرسی خالی رہتی ہی نہیں ہے، قبضہ ہو ہی جاتا ہے، خالی یہ ہو تو بات قبضہ اگر ہو۔ کوئی سوچتا بھی ہے تو غلط تو نہیں نہ سوچ رہا بابا، ہاں بیچارے کی مجبوری ہے۔ ایک سوال آیا بابا، چلاؤ ارشاد چلیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، جاری رہے گی بھائی مت انشاءاللہ، چغل خور لگا رہے گا عز و جل، لگا رہے گا عز و جل، سجا رہے گا عز و جل، سجی رہیں گی عز و جل، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی
عز و جل ہمارا جیون سے کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے عز و جل۔ منڈی بورڈ کا اسلامی بہنوں کے وجود پر سجا رہے گا۔ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب۔ آؤ یعقوب گنگ بولی رہا لبیک۔ انشاءاللہ۔ اجے صاحب آؤ یعقوب گنگ بولی رہا کلپٹن سے۔ میں اردو میں اس لیے بات کروں گا تاکہ سب سن سکے۔ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ سر باپا آپ جو ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ اتنے بیانات اور اتنے مطلب مذاکرات کرتے ہیں اور مطلب کئی گھنٹوں تک آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو عمر کے حساب سے بھی میں اور آپ کی ایک ہی عمر ہے 1950 کی میں پیدا ہوا ہوں، تو آپ کو نہ غصہ آتا ہے، آپ کو نہ کوئی مطلب کوئی دکھ ہوتا ہے، آپ کو لوگ اس طرح مطلب پکڑنا، کھینچنا، ہاتھ ملانا اور مطلب ہر طرح سے آپ مطلب خوش رہتے ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کئی غصے میں آئے ہوں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بچے بھی آپ کی طرف منڈلا رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی شور شرابہ، اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو غصہ نہیں۔ اور ہم تو یعنی میں آپ کی عمر میں ہوں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی اتنی لمبی سی محفل میں بھی بیٹھ نہیں سکتا بغیر ٹیکے کے، اور مطلب میں جو ہے نا وہ ہر وقت مطلب چڑچڑا رہتا ہوں، اور کوئی ذرا سا زیادہ باتیں کرنے لگے، زیادہ 3-4 آدمی باتیں کرنے لگے تو مجھے غصہ سا آ جاتا ہے۔ بچوں پہ بھی مجھے بچے آتے تو بچوں پہ بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے، اکثر بچے منڈلا رہے ہوتے تو، اور بس یہ پتہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیا ایسے نسخہ ہے جو ہمیں بھی بتائے تو ہم اس نسخے پہ عمل کریں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ ایسی طاقت دے آپ جیسی کہ ہم محفلوں میں بیٹھ سکے، ہم غصہ بھی نہ کریں اور ہمارے اندر چڑچڑا پن جو ہے نا وہ اب ختم ہو۔ بس اس کے لیے آپ سے آپ دعا بھی کریں میرے لیے اور ہمیں اس کا حل بتائیں۔ شکریہ۔ یعنی انہوں نے فضائل بیان کیے غالباً کہ وہ آپ مطلب اتنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، پیچھے ٹیک بھی نہیں لگایا ہوا ہے، خالی الحمدللہ۔ پھر یہ کہ انہوں نے کہا آپ کو غصہ بھی نہیں آتا، ہم نے نہیں دیکھا، تو اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں ہوتے، غصہ تو ظاہر مجھے بھی آتا ہے، بالکل ہی وہ غصہ تو کس کو نہیں آتا ہوگا، تھوڑا بہت آتا ہے۔ البتہ یہ کہ ایسے سے مواقع میرے ساتھ بارہا ہوئے کہ اس میں آدمی بالکل مار ڈالوں کاٹ ڈالوں والی کیفیت ہو جائے، لیکن وہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، مذہبی ماحول کی برکت ہے، مدنی ماحول کی برکت ہے کہ میرا بچپن سے ہی ذہن جو ہے وہ اسلام کی طرف رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے ہوش سنبھالا میں نے مسجد دیکھی، اور دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے میرا فیلڈ یہی مذہبی ہے الحمدللہ۔ تو روایتیں پڑھ کے، حکایتیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے بھی وہ ذہن تو بنتا ہے۔ تو غصے کے تعلق سے تو میں نے کئی بیانات کیے ہیں، غصے کے علاج بھی بیان کیے، اس کے رسالے بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے۔ پھر میری صحت کا بھی شاید انہوں نے بولا، صحت بھی یعنی کہ نوجوان جیسی اگر کسی کو نظر آتی ہے تو خیر ایسا بھی نہیں ہے، میں نوجوان جیسی صحت تو نہیں کہیں گے، لیکن شاید بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے کہ چلنے میں میرا مقابلہ شاید وہ نہ کر سکیں۔ الحمدللہ پیدل چلنے میں، دوڑ نہیں سکتا میں، دوڑ تو نہیں سکتا، پیدل چلنے میں شاید یہ میرے سے پیچھے رہ جائیں، کیونکہ یہ اسکوٹریں چلاتے ہیں، مجھے اسکوٹر چلانا ہی نہیں آتی۔ یہ کار چلاتے ہیں، مجھے کار بھی چلانا نہیں آتی، بیکار آدمی ہوں۔
یہ بیچارے پیزے پراٹھے کھاتے ہیں، میں ان سے بچتا ہوں تو یہ بم بن جاتے ہیں، پیٹ ان کا نکل آتا ہے. میں مطلب کیا بولوں، اسمارٹ بولوں، اپنے آپ کو اسمارٹ ہوں میں بالکل. الحمدللہ میری باڈی آپ کو فٹ نظر آتی ہوگی. ان مانو کر الحمدللہ میں ایک طرح سے یعنی کہ جوان کی کیفیت میں ہوں. عمر میری جوان نہیں ہے، عمر میری بہت ہے. یہ آپ نے ابھی سنا، وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں حاجی یعقوب گنگ، ان کے گھر پہ تقریباً میں 8 مہینے رہا ہوں. ہاں کم و بیش 8 مہینے. ویسے تو ہم ساتھ بہت رہے تو، اور ساتھ میں سفر مدینہ بھی کیا ہے. ان کا رفیق الحرمین حج کی کتاب کی ترکیب ان کے گھر پہ ہی کی تھی میں نے. تو اس طرح یہ مجھے قریب سے جانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ان کا بچہ بچہ، ان کے گھر کا ایک ایک کنکر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مبالغہ کریں تو الحمدللہ. ان کے ایک فرزند ہمارے دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، جو آج کل وہ UK وغیرہ کے دورے پر ہیں. تو یہ لوگ، یہ گھرانہ جو ہے یہ دعوت اسلامی کا سمجھو الحمدللہ. شروع سے ہی جب سے دعوت اسلامی بنی تب سے یہ لوگ دعوت اسلامی کے خیر خواہ الحمدللہ ہیں. اللہ ان کو مزید برکت دے، استقامت دے. تو اب اس میں یہ کہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ ایسی کیفیت بن جائے آپ کی بوڑھاپے میں کہ آپ قابل رشک ہوں، لوگ آپ کی مثال دیں، آپ سے دور نہ بھاگیں، بلکہ ہر ایک آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو. اس کے لیے کسی وظیفے کی، ورد کی، تسخیر قلوب کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ کہ آپ ایک تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا نہ ڈالیں. جو ہاتھ میں آیا آپ کھا ڈالیں گے نا تو پھنس جائیں گے. کیونکہ جس طرح مشین پرانی ہو جاتی ہے نا تو اس کے کل پرزے گھس جاتے ہیں، اسی طرح بوڑھا جو ہوتا ہے نا اس کے جسم کے اعضاء جو گھس جاتے ہیں. ادھر درد، جوڑوں میں درد، تو صاحب وہ معدہ کمزور، ہضم وہ برابر کر نہیں پائے گا. تو مردوں کو عموماً، بوڑھے مرد ہوتے ہیں نا عموماً ان کو قبض لگتا ہے. یہ سب کو تجربہ ہوگا، بات بات پہ قبض لگ جائے گا. تو اب قبض کو بھی فری رکھنا ہے، کیونکہ قبض جو ام الامراض ہے، یہیں سے بیماریاں تقسیم ہوتی ہیں. تو قبض کو فری رکھنے کے لیے جو صاحب حیثیت ہوں ان کو چاہیے کہ بادام کا تیل اپنی نگرانی میں نکلوائیں. اپنی نگرانی میں، پیچھے سے تو آپ سمجھدار ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے. بادام کا تیل نکلوائیں. تیار لیں گے تو پتہ نہیں وہ کتنا پرانا ہو. بادام ایرانی بادام جو ہے نا یہ اچھا تیل دیتی ہے، ایرانی بادام. باقی ہم بعض ملکوں کے بادام آتے ہیں، سنا اس میں تیل نکال لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں دودھ میں سے کریم نکال لیتے ہیں، وہ تیل نکال لیتے ہیں. تو یہ اچھا بادام ہوتا ہے. تو اس کا آپ تیل نکلوائیں اپنی بالکل نگرانی میں، یا اپنے بیٹے یا کسی کو بول کر کہ وہ ہٹے نہیں وہاں سے. وہ چور کی 14 نظر ہوتی، آپ آگے پیچھے ہوئے ہو سکتا ہے وہ ڈھال کر کے تیل بدلی ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ہر چیز کا ایسنس آتا ہے، وہ بادام کا ایسنس مار کے وہ آپ کو پتہ نہیں کیا پکڑا دے اور لینے کے دینے پڑ جائے، اور پھر مجھے آپ کوسنے دیتے رہیں کہ یار اس نے اچھا بادام کے تیل کا مشورہ دیا، میرا تو یوں ہو گیا. بھائی یوں نہیں ہوا، آپ کا یوں ہوا تھا کہ آپ نے یوں کیا، اس نے یوں کر کے وہ بدلی کر دی بوتل. سمجھے؟ تو ہوشیاری سے کام لینا ہے. بادام تیل بادام کا مل جانا اوریجنل، بہت مفید ہے پیٹ کے لیے. تو 1 چمچ چھوٹا سا، اور اسبغول یہ ایک تو اسبغول کا چھلکا بہت مشہور ہے. اسبغول کا چھلکا نہیں، یہ بھی مفید ہے، لیکن میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اسبغول کا چھلکا نہیں، وہ ثابت اسبغول لال جو نہیں، وہ شربت میں تخ ملنگا اس کو بولتے ہیں، وہ کالا کالا ہوتا ہے جو شربت میں ڈالتے ہیں. تخ مریا ہم لوگ میمنی بولتے ہیں، یا تھک مریا بولتے ہیں. تو وہ تخ ملنگا یا تخ میں لنگا، یہ کالا دانا ہوتا ہے جو پانی سے پھولتا ہے. اسی طرح لال دانے آتے ہیں، وہ اسبغول کہلاتا ہے. وہ چھلکا ہوتا ہے، لیکن اسبغول مانگو گے تو چھلکا ہی دے گا. کہ مشہور یہی ہے کہ وہ چھلکے کو اسبغول بولتا ہے، لیکن اسبغول کا چھلکا ہے، وہ اسبغول نہیں ہے. تو اسبغول ثابت ہوتا ہے، دانے ہوتے ہیں اس کے، لال لال دانے ہوتے ہیں. تو 1 چمچ
बादाम का तेल और 1 चम्मच इसबगोल के दाने, इसबगोल के दाने बढ़ाए भी जा सकते हैं जरूरत के मुताबिक, 2 चम्मच 3 चम्मच भी किए जा सकते हैं। तो कुछ दिन तक तो आप ये लेते रहें, तो इंशाल्लाह अंदर में आपके वो दांतों की अच्छी खासी पालिश हो जाएगी और सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। तो समझोगे आप 12 दिन तक ये तरकीब बना ले, जिनको कब्ज छोड़ता नहीं पीछा, ये दिन में 1 बार करना है। फिर रोजाना किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये आखिर दवाएं बतौर दवा आप अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कि 2 दिन छोड़कर 3 दिन छोड़कर 1 हफ्ते में 1 बार इस तरह आप लेते रहें, तो इंशाल्लाह ये आपके निजाम इंहिजाम को उम्मीद है कि अच्छा रखेगा। इसके साइड इफेक्ट भी कोई से नजर नहीं आ रहे। बादाम गिजा है, बेहतरीन गिजा है, हाफजे को मजबूत करता है, दिमाग को तकवियत देता है बादाम, तो ये बहुत अच्छी चीज है बादाम। और ये जो इसबगोल का दाना है, ये भी एक तरह की गिजा ही समझे इसको। ये वो दवा नहीं है जो मतलब निजाम तबाह कर दे बदन का। तो एक इसको आप अपने लिए नाफिज करें। अब बादाम का तेल तो वाकई मालदार आदमी ले सकता, गरीब आदमी बेचारों को पेट का पूरा नहीं होता, बादाम का लाएगा। तो अब ये कि मजबूरी है उसकी, तो इसबगोल ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये दाने इसबगोल के जो है ये आप खरीद लें। तो ये पंसारियों क्या मिलते हैं, आम मेडिकल स्टोर वाले नहीं देंगे। ये मिलेगा जहां देसी दवाएं मिलती है ना, इसको पंसारी बोलते हैं, देसी दवा वाले के पास ये मिल सकता है। तो वजन से मिलेगा, तो मसलन 250 ग्राम लेकर रख लें आप, इसकी सफाई कर लें। जिस तरह वो अनाज को आप सफाई करते हैं तो मिट्टी कचरा जो भी निकाल लें, अब ये बोतल वगैरह में भर दें और इसको इस्तेमाल इस तरह 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 12 दिन तक खाते रहें इसको। फिर कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार आप इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि रोज रोज इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये फायदा नहीं करेगी। यह साइड इफेक्ट इसका मैंने खुद अपने तजर्बे से देखा है। तो कभी कभी फायदा करेगी, तो हफ्ते में 1 बार चल जाएगा, हफ्ते में 2 हफ्ते में। जिसको ये कब्ज की तकलीफ है, नई तकलीफ तो जरूरत नहीं है, ये इस्तेमाल करें। बूढ़ों के लिए इंशाल्लाह मुफीद रहेगा कि मैं भी ये इस्तेमाल करता रहता हूं। खामा खा कब्ज लग जाती है बाजों का ये कि ज्यादा बैठ गया। मेरा क्या कि मेरा 5-5 घंटे भी बैठना साबित है, 7-7 साढ़े 7-7 घंटे तक का भी मदनी मुजाकरा हमारा चला है। तो 1 आध बार बीच में उठता भी हूं, और बाजों का 5 साढ़े 5 घंटे मुसलसल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा रहता हूं और हमारा काम चलता रहता है अल्लाह के फजलो करम से। तो एक तो ये आपने मतलब इन्हें करना। अच्छा, बूढ़ों को पेशाब बहुत लगता है, मुझे भी लगता है। अच्छा, उमूमन क्योंकि 50 साल के बाद उमूमन प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, तो मेरा भी बढ़ गया। मैंने इसका वो इंडोस्कोपी करवा ली, ऑपरेशन हो गया और वो छिलाई वगैरह हो गई, तो 2-3 साल दुरुस्त रहा। फिर मेरे को यही मरज लग गया, फिर मैंने दवाई की, यहां तक कि वो सबसे पावरफुल इसका मैंने वो टेस्ट करवाया, सिस्टोस्कोपी। अब वो डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिया कि तुम्हारे मरज का हमको पता नहीं चलता, तुम्हारा सारा जो रिपोर्ट है वो सब क्लियर है, तुमको पेशाब कैसे आता है हमको समझ नहीं आती। डॉक्टरों ने भी ना बोल दिया। और मेरे लिए तो ये भी बड़ा दुश्वार है कि मैं हमारे मुल्क के किसी अस्पताल में जा नहीं सकता, ये काम टेस्ट वगैरह नहीं करवा सकता, अल्ट्रासाउंड ये वगैरह, मेरे लिए बहुत दुश्वारियां हैं। तो मुझे दूसरे मुल्क में, मैंने ये अपना मजबूरी है, जान की हिफाजत भी जरूरी है, मैंने दूसरे मुल्क में करवाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं आया। भले वो कहने को दुनियावी एतबार से बड़े आला डॉक्टरों से मेरा मरज बिल्कुल सामने नहीं आया। अब वो डॉक्टर ने तो हथियार डाल दिए, अब मैं क्या करूं, पेशाब है कि मेरी जान नहीं छोड़ता। फिर मैंने खुद अपनी तवज्जो दिलाई। बचपन से मेरी घुट्टी में चावल है, मेमन चावल ज्यादा खाते हैं उमूमन, मेमन हूं मैं, चावल बचपन से खाए हैं। अब मैंने बोला यार छोड़ो यार, चावल को छोड़ के देखते हैं। तो मैंने चावल को छोड़ के देखा, मेरे को काफी इफाका महसूस हुआ चावल छोड़ने से, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना गर्मियों में भी पेशाब लगा रहता मेरे को ऐसा। तो अब यह कि मैंने चावल छोड़ दिए और रोटी खाने लगा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पेशाब में फर्क है। लेकिन अब आता है, मशीनरी घिस गई है, आता है, लेकिन फर्क पड़ गया। कभी कभी थोड़ा बहुत चावल खा लिए, वरना वो रोटी पर गुजारा है। तो ये मैं जो मेरे बुजुर्ग हैं
ان کو تو یہ ابھی بیٹھے بیٹھے بس وہ بیٹھے ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے کب چاند چھوٹے اور کب پیشاب کر کے آؤں گے. میرا بھی یہی حال ہوتا ہے, مجھے بھی اب لگنا شروع ہو گیا ہے, لگ جاتا ہے پیشاب. کیا برداشت کرنے کی, مجھے ایک دو ڈاکٹروں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ برداشت کرنے کی عادت ڈالو, ایسے صلح کر لو. تو ہم اپنوں نے دوستی کر لی ہے, پیشاب لگا ہے تو یہ اس کا کام کرے, آپ اپنا کام کرے. وہ طبی طور پر یہ مضر بتاتے ہیں, بہت زیادہ پیشاب جب آئے نا اور یہاں دردیں شروع ہو جائے نا تو پھر کر لینا چاہیے. تو فی الحال ایسی کیفیت اس وقت مجھے نہیں ہے, لیکن پیشاب لگا ہوا ہے اور میں انشاءاللہ ابھی وہ آپ کو یوں آسانی سے جانے نہیں دوں گا. میں آپ کو مدنی پھول دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. بڑی مان تو میری برادری میرے ہاتھ میں آئی ہے. میری برادری میں نے بڈھا برادری ہے, تو آج کا نام بھی میں نے بڈھا عید رکھا ہے, سمجھے. تو آپ ایسے بعد میں ہاتھ میں آؤ گے نہیں میرے, تو زبردستی مدنی پھول دینا ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. اور مجھے چھوڑ کے جانا نہیں, مطلب آئے ہو تو آ جاؤ, دعوت اسلامی کے ہو جاؤ. تو یوں الحمدللہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کیسے اسمارٹ ہوں. اچھا ایک معاملہ یہ کہ مجھے یہ خوش قسمتی سے خاندانی ٹینشنز کے اتنے معاملات نہیں ہیں. جو خاندانی ٹینشنز ہوتے ہیں نا, اور ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ مطلب نیور. اب میرے 3 بچے ہیں, بچی ہے 2 بچے, سب اپنے اپنے گھر پر ہیں, اور خاندانی کوئی ایسے مسائل نہیں ہے جس سے میں ٹینشن میں آدھا ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ ہماری گاڑی چل رہی ہے. اور میں تو ایسا عجیب و غریب سسر ہوں کہ آج تک اپنی بہو سے میں نے, حالانکہ نانا بھی بن گیا دادا بھی بن گیا, لیکن اپنی بہو سے میرا کوئی الیک سلیک بھی نہیں ہے, نہ آمنا سامنا آج تک ہوا اپنی بہو سے. بہو سے بھی پردہ رکھا ہے, اپنے الگ رہتے ہیں, میں الگ رہتا ہوں. تو یوں بھی جھگڑے کا ایک موڈ بنتا ہے نا, ساس سسر ساتھ ہوں, پھر بیٹا اور بہو ساتھ ہو تو پھر تو جنگ عظیم چھڑی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی دروازہ بند ہے کہ جنگ عظیم کی نوبت ہی نہیں آتی, دروازہ ہی بند ہے. وہ کانٹا ہی نکال دیا جو درد ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اسی طرح بھی میرے کو خاندانی کو ایسے مسائل نہیں ہے. اچھا, دوسرے یہ کہ دولت کی فکر ہوتی ہے لوگوں کو, روزگار کی بہت فکر ہوتی ہے. ایک بار ایک بہت بڑے عمر رسیدہ تھے, 70 سال کے ہوں گے, میری یہ رقم پھنس گئی ہے, وہ ہے, یوں ہے, مجھے بہت پرانی بات ہے. بیچاروں نے بولا کہ بس مجھے رقم مل جائے. تو میں نے بھی بول دیا, میں بولا بابا جی آپ سوچو تو صحیح, وہ رقم آپ کو مل بھی گئی, آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کی عمر تو دیکھو, سب بوڑھے تھے بیچارے, کیا کرو گے رقم کو؟ تو یہ آپ بولو گے تو وہ لڑے گا, کسی کو بولو گے نا بوڑھا تو بوڑھے غصہ بھی جلدی آئے گا, تو وہ تو ٹھا کر دے گا آپ کو. تو وہ ایک اپنا وزن, اپنی بات کا وزن, اپنا قد دیکھ کر بات کی جاتی ہے. تو میری بات چل جاتی ہے, مطلب بعض اوقات نہیں بھی چلتی کبھی, تو میں بھی یعنی کہ اپنا وزن دیکھ کر ہی بولتا ہوں, ہر ایک کو نہیں بولتا. تو یہ بھی نصیحت کی بات ہے کہ جب اتنا بڑھاپا پیسے کھا گئے تو گئے یار. میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج قرضہ لے کر دیتا کون ہے. یہ تب کی بات کرتے ہیں, ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ قرضہ لے کر دیتا کون ہے. اور کوئی قرضہ لے کر تاریخ طے ہو جائے اور اس تاریخ کے بعد نہ دینا تو نقصان نہیں ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے فائدہ ہے کہ اتنا روزانہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے بحکم حدیث. تو میرا بھی اتنا قرضہ لوگوں پر ہے اور لوگ مجھے میرا قرضہ دے نہیں رہے, تو مجھے روزانہ الحمدللہ حدیث پاک کے مطابق اتنا خیرات کا ثواب مل رہا ہوگا, ورنہ میں اتنی خیرات اپنے پلے سے روز کہاں سے کر سکتا ہوں. تو یوں اگر بندہ من کو منا لے تو بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو زیادہ پیسوں کی پنچات کرنی نہیں چاہیے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے روزی بھی دینی ہے, اپنے ذمہ کرم پر لیا ہی ہے اس نے روزی دینا. جیسا کہ وہ قرآن پاک کے 12ویں پارے کی ابتدا میں ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. یہ پہلے 12ویں پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے. ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو بھی یہ خواہ مطلب یعنی کہ سر پھوڑی کرتے رہنا، پیسہ پیسہ پیسہ. اس بدبخت پیسے نے یار کس کو نہال کیا ہے. ارے کہ مطلب خالی دولت ہی تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا، اور وہ دولت یقیناً بدبخت ہے جو اللہ عز و جل سے غافل کر دے. تو اس دنیا کی دولت نے کسی کو بھی مطلب ہے کہ کسی سے وفا نہیں کی، تو خامخواہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو اور بولتے ہو روزی بند ہو گئی. روزی کیا خاک بند ہو گئی؟ ایسا بوڑھا کیسے ہو گیا کہ ہوا کھا کے بڑے ہو؟ ارے کچھ کھایا تو بچے ہو نا زندہ. تو اس لیے وہ روزی بند ہونے والا دیکھنا ہے نا، تو میں کہا کرتا ہوں قبرستان میں جا کر دیکھو مٹی کے تودے جو ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا ان کی روزی بند ہو گئی تھی، یہ اندر پہنچ گئے. جس دن آپ کی روزی بند ہو گئی تو ایک دن بھی آپ کے بال بچے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے نہیں کہ آپ کو کانچ کی پیٹی میں سنبھال کے نہ یہ آپ کو جلدی اٹھاؤ، لاش سڑ جائے گی، میت سڑ جائے گی، جلدی اٹھاؤ. دیکھو ابھی رنگ بدلنا شروع ہوا، بدبو آنی شروع ہوئی ہے، جلدی چلو جلدی چلو جلدی لے چلو. کوئی نہیں رکھے گا. کس خوش فہمی میں آؤ. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حالانکہ اپنی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، پھر بھی روزی کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، جبکہ ہر مسلمان کی مغفرت اپنے ذمہ نہیں لی پھر بھی مغفرت کے لیے فکر نہیں کرتے. تو روزی کے بجائے مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ ذمہ کرم پر نہیں ہے، روزی ذمہ کرم پر ہے. جو مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا. مقدر سے ایک ذرہ نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا. لیکن ہم لوگ ہیں کہ حلال حرام کی تمیز اٹھا کر مارا ماری کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، خوار ہو گئے پیسوں کے پیچھے. تو اصل دولت جو ہے نا وہ ایمان کی دولت ہے، خدا کی قسم. بس اس دولت کی حفاظت میں لگے رہنا چاہیے کہ یہ کہیں نہ چھین لی جائے. قبر میں مالدار کو اس کا مال کام نہیں آئے گا. قبر میں صاحب مال وہی ہے جو صاحب حسن اعمال ہے، جو اچھے اعمال کا مال قبر میں لے کر جائے گا وہ قبر میں کامیاب ہوگا. باقی یہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا اور اولاد بھی کہیں آپس میں جھگڑنا شروع نہ کر دے، وہ کہ کورٹوں میں چلے جاتے کہ میرا ورثہ میرا ترکہ اس نے دبا لیا تو یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ دنیا کا آپ کو معلوم ہے، تو اس چکروں میں مت. تو بہرحال یہ کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بڑھاپے کے باوجود میرے کو اس نے چلتا پھرتا رکھا اور اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا. کھانے میں بھی احتیاطیں کرتا رہتا ہوں میں، جو عام طور پر کم لوگ کرتے، جو کرتے ہیں وہ فائدے میں رہتے. تیل چکناٹ مٹھاس اس سے میں بہت کم استعمال کرتا ہوں. یہ میں اپنے وہ راز بتا رہا ہوں صحت کے. آپ مٹھائیاں کھاؤ گے، حلوے کھاؤ گے، آج تو کھا لو کل بچیں گے. یار اب بقرعید آ گئی کیسے بچیں، چلو اب بھی کھا لو پھر بعد میں دھیان رکھیں گے. رمضان شریف میں کباب سموسے کے بغیر تو وہ روزہ کیسے پورا ہوگا. یار یہ رمضان کے بعد اپنے پرہیزی کریں گے تو نہیں ہوئے گا. چاہے رمضان ہو چاہے بقر عید ہو، بیماری پوچھ کے نہیں آئی آپ کو. تو میدا تو اتنا ہی قبول کرے گا جتنی اس میں گنجائش ہے. تو بقرعید میں بھی گوشت سے پرہیزی کرنی ہے، بس کھانا ہے تھوڑا سا کم، یاد آ بوٹی دو بوٹی، بوٹے دو بوٹے نہیں ہے، بوٹی دو بوٹی. اور
मिठास भी आ गया सामने तो एक का आध थोड़ा सा छोटा सा पीस ले लिया मिठाई का, वो भी कभी कभी तो चल जाएगा, बाकी रोज रोज नहीं चलेगा। फिर वो शुगर हो गया, आए मेरे को शुगर हो गया, शुगर हो गया। कभी तुम नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाता, ना ना कुछ भी नहीं खाता। फिर जब इसका अपने वो अल्ट्रासाउंड करे ना तो थोड़ी बर्फी निकलेगी, थोड़ा निम्को निकलेगा, एक आध वो ठंडी बोतल निकलेगी, शरबत का आधा गिलास निकलेगा अंदर से, 2 चम्मच डालकर वो चाय को मीठा करने वाले 4-5 प्याले रोज के निकलेंगे चाय के, सब निकलेगा। अपने को मैं कुछ भी नहीं करता तो शुगर घुसी कहां से यार ब्लड में? कोई चोर दरवाजा तो है नहीं शुगर घुसने का जो बाहर से बारिश और शरबत अंदर वो शुगर उतर जाए। शुगर का रास्ता ये है, मेन इंटरेस्ट यही है मुंह शुगर का, तो ये खुलता है और इसमें आप सबको कुल्ली इख्तियारत दिए रखते हो, तो फिर ये सब थोड़ा 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 जमा कर फिर शुगर, आप मरे, आप जिंदगी ज़ेर हो गई। अब समुंदर का समुंदर अगर मिठास का ठाठे मार रहा है, आप पीने से मोहताज, फंस गए ना। अब कबाब समोसे तले जा रहे हैं, खुशबुओं से दिमाग तर हो रहा है, आप चखने से महरूम है। ना भाई कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है, ट्राइग्लिसराइड्स भी घुस गया है, ना 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 ना, मेरे से हटाओ, मेरे से रहा नहीं जाता। अच्छा एक दे दो, एक दे दो, एक खा लेगा यार, वो बहुत दिनों का, दूसरा दे दो, कबाब भी आने दो। फिर पता चला और हाई हो गया और दर्द शुरू हो गया सीने में, ओ डॉक्टर, हाई डॉक्टर, हो डॉक्टर। फिर डॉक्टर ने बोला अब तो बाईपास करना पड़ेगा, ओ मरे। तो यार बुढ़ापा बीमारियों का घर है, बूढ़े से इतना काम मतलब, बूढ़े मैदे, मैदा भी बूढ़ा है आपका, बूढ़े मैदे से इतना काम न लो, ये बेचारा क्या क्या पकाएगा, समझे। और फिर चबाने की भी तो तरकीब नहीं है ना आपकी, मैं चबाने की भी कोशिश करता हूँ, चबाते भी नहीं है। मैं एक रोटी आधी रोटी खाता हूँ, मैं अगला 2 रोटियां खाकर वो हाथ झटक के बैठ जाता है। शर्म आती है लोगों के साथ खाने में, यार ये बोलेगा यार छोड़ता ही नहीं और हमको बोलता है मैं कम खाता हूँ। अरे दोनों का वजन करो तो पता चलेगा किसने ज्यादा खाया है। वो इतना स्पीड से खाते हैं, वो मुंह में डाला टक करके निकला, डक टक करके निकला। आप सोचो यार, दांत अल्लाह ने काहे के लिए दिए? चबाने के लिए ना। और दांतों से, दांतों का जो काम है वो हाथों से लेते हो, हाथ तो रबड़ जैसे ही है ना, तो दांत का काम हाथ से लोगे, हाथ कहाँ इसको यार पकाएगी, फिर वही फंसेगा अंदर जाके, फिर जो होना होगा। अगर इस उम्र में दांत भी नहीं हो तो फिर क्या करेगा वो? हाँ, ये बोखे हो जाते फिर भी नहीं छोड़ते यार। अब दांत है ही नहीं तो फिर दांत लगा के खाते हैं भाई, नहीं उससे तो वो फिर टूटने वो मसला होता है। तो अब ये तो अब दांत है ही नहीं तो फिर आंत तो है ना बाबा। दांत भी हर बूढ़े के निकल जाए ये जरूरी नहीं है, कच्चे हो जाते बाबा। हर बूढ़े के निकल जाए नहीं जरूरी नहीं है, इसमें भी सफाई नहीं करते ये, मिठास बहुत खाते हैं, मिठास भी रहने देते हैं तो सड़ जाते हैं दांत। या आप देखो बच्चों के दांत काले क्यों हो जाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाएंगे सो जाते हैं, मिठास चिपकेगी तो दांत मसूड़ा कमजोर। तो ये खाते हैं, दांत साफ नहीं करते, इनके मुंह में, बहुत सौ के मुंह में बदबू आती होगी, दांत गंदे मेले कुचेले होंगे, तो ये दांत इनके कमजोर हो जाते हैं। बाकी आप जो सफाई करते हैं और खाने में एहतियात, उनकी बत्ती सी सलामत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दांत निकला था कई साल पहले, वो मैंने नकली लगवा दिया, तो वो एक की जगह 2 फंसा के उसने डाल दिया था कि सपोर्ट रहे, वो लग गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ना दांत हिल रहे हैं ना मेरे दांत कमजोर हैं, अल्लाह की रहमत से मैं हड्डियां चबाता हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। इन्हें नरम हड्डियां हैं, इन्हें जो चबाने जैसी चबा कर फिर उसमें, क्योंकि हड्डियों में अरक होता है, चबा के उसका चूरा डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें इसके इंजेक्शन बनते हैं और लगाते हैं, तो हड्डियां चाबते रहो, इससे क्या दांतों की भी एक्सरसाइज होगी, दांत और मजबूत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जगह से खाओगे ना तो दूसरी जगह का दांत कमजोर हो जाएंगे, दोनों तरफ से खाया करें, बदल बदल के, पूरे मुंह से खाएंगे, हर तरफ के दांत को वर्जिश मिलेगी। ये जवानों के लिए भी है, वरना जवानों के दांत भी वन साइड कमजोर हो जाएंगे, होंगे भी, और खून आता रहता है जवानों को भी, सफाई नहीं करते और बगैर चाबे खाते हैं, डट के खाते हैं, बेरहमी के साथ खाते हैं, तो पेट की खराबी की वजह से दांतों में खून, दांतों की सफाई नहीं करते तो गोश्त उड़ जाता है, और दांतों के बीच में और गोश्त में इनके वो टार्टर, ये टार्टर बोलते हैं डॉक्टर लोग, इसको चूना सा जम जाता है, सख्त होता है बहुत, फिर जरा सी मिसवाक लगाई तो खून, कोई सेब काटा तो खून, निवाला बोटी चबाई
जरा कुछ टच हुआ खून, फिर सारा खून फिर पेट में फिर तरह तरह की बीमारियां। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। इसके मेले दांत को भी अगर आप वो खाने का सोडा लगाओगे ना, तो इंशाल्लाह हाथों हाथ आप देखोगे इसके मेल गिरेगा। खाने का सोडा इतना पावरफुल होता है। आप ये बोलोगे यार अभी तक हम यार इतनी भूल गई, 50-50 रुपए के यार ये ट्यूब में हमको पकड़ाते थे घर में हमारे, इसका सोडा में खाने का सोडा और नमक, हम वजन इन्हें समझो कि 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम ये खाने का सोडा, ये मिक्स कर रहे अच्छी तरह, इसका मंजन करें, मदीना मदीना हो जाएगा। मिसवाक अच्छी तरह करें, दांत कहीं नहीं जाते आपके। खूब मिसवाक जैसा करने हक है वैसा रगड़ रगड़ के आप करें मिसवाक, इंशाल्लाह देखें आपके दांत कैसे मतलब स्टील हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब तो जो होना था बाबा हो गया, जो झरना था झर गया, जो उजड़ना था उजड़ गया। अब कोई कुछ मेरे मजीद जो बचने की सूरत कीजिए, इसके लिए कोई ऐसा हो ना कि अब मजीद बिगाड़ पैदा ना हो, क्योंकि कईयों के दांत बाबा झड़ गए, कईयों के मतलब के मसाइल हो गए, बीमारियां हो गई हैं, तो अब मजीद ना हो इसकी कोई एहतियातें हो जाए। मजीद तो ये कि अब इनको देखो ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। मैंने इनको मशवरा दिया कुर्सियों से उतर जाओ, ये मानने के लिए तैयार नहीं। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, मैंने मतलब यानी कि वो बोलते ना कि वो क्या बोलते हैं कि मैंने बाल जो है ना भट्टी में सफेद नहीं किया, तजर्बे से किए। हमारे दौर में कुर्सियां नहीं थी, बुढ़े तब भी थे, अब कुर्सियों ने आदत खराब कर दी है। मैं बुढ़ा बैठा हूं ना आपके सामने यार, 5-5 घंटे आपने देखा ना, मैं बगैर हिले, अल्हम्दुलिल्लाह हिलना वो मुहावरा है, जैसे यूं हो गया या पालती मार ली, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि बगैर उतरे 5-5 घंटे 5.5 घंटे बैठ जाता हूं ना बगैर किसी सपोर्ट के, और वो कुर्सी के बगैर जमीन पर। और बोलने में जोर लगता है, और बोलने का अलग जोर लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई था, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो गया था, मेरा ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो गया था। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होता ना, खून की जो नसें होती है इसकी दीवारों पर गारा जमता है, चर्बी का, चिकनाहट का, जो खून के रास्ते को तंग करता है, फिर आगे जाकर बाईपास करवाने की नौबत आती है। ये चीजें मेरे को भी लागू थी। यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता था। ये आहिस्ता आहिस्ता परहेजियां कर करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मेरी सारी दवाएं बंद हो गई अल्लाह के फजल से। और डॉक्टर के मशवरे से ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ी जाती है, अपने तौर पे नहीं, डॉक्टर के मशवरे से मैंने वो भी छोड़ दी कि इस उन्होंने तरीका जो बताया उसके तरीके के मुताबिक थोड़ी थोड़ी करके जान छुड़ा ली, वरना ब्लड प्रेशर की दवा जो है ना वो कब्र तक साथ आती है। तो 100 दवा की एक दवा परहेज है, आप मेरे से हाथ मिलाओ, परहेज करो इंशाअल्लाह, और ये नियत करो कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए परहेज ही करता हूं। आप नमाज खड़े खड़े पढ़ सकोगे, खामा का कुर्सी मतलब क्या गले पड़ गई आपके, तो हटाओ यार, आप बैठो नीचे, आप देखो थोड़ी देर, आपको थोड़ी देर कुर्सी पर बैठो, थोड़ी देर ऊपर बैठो। मैं ईमानदारी से आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, आपकी बेहतरी के लिए अर्ज कर रहा हूं। आपकी आदत पड़ेगी, अभी आदत खराब होगी, इसलिए आपको कुर्सी से उतरने को जी नहीं चाहता। उतर के देखो, थोड़ा उतरोगे दर्द होगा, यूं कि फिर बैठ जाऊं, आप मत बैठो, दिल पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा कम करो, घर में भी थोड़ा थोड़ा कम करो, कुछ नीचे बैठे, कुछ कुर्सी पर बैठे, कुछ नीचे बैठे, आहिस्ता आहिस्ता। आपकी जान नहीं छूटिया तो मुझे बोलना। कमर के दर्द के मरीज में आपको बता सकता हूं, अब वो नीचे बैठने की उनकी आदत है, हमारे हों तो आप भी बताएंगे आपको, जिम्मेदारान है। मैंने ये बला हमारे मरकजी मस्जिद शूरा में दाखिल हो गई थी, कई अराकीन शूरा 3-4 में रखा है, ज्यादा ये है 3-4 के ज्यादा तो नीचे। तो मेरे से मोहब्बत बहुत करते ना, अब इन पर तो ऑर्डर कर सकता हूँ, अब ये बुजुर्गों पर ऑर्डर तो कर नहीं सकता ना मैं। बापा अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर करता तो मैं कुर्सी हटा लेता इनके पीछे, बैठो शराफत से नीचे, मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर तो आए माशाल्लाह, इक्का दुक्का उतर गए, और बास बेचारे अब भी नहीं इनकी समझ में आ रहा। अल्लाह करे, देखो ये हमारे रुकन शुरा, ऐसा जोरदार इनका एक्सीडेंट हुआ था कि ये कह सकते हैं मरते मरते बचे थे, का ऑपरेशन भी हुआ, अस्पताल में कितने दिन बेचारे पड़े रहे, और ये कुर्सी शाह थे, कुर्सी के बगैर इनको भी नहीं चलता था। अब ये बताएंगे कि अब कैसी पोजीशन है।